ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے تبلیغ میں میرے دادا مرحوم معمر خان نے وقت لگایا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ کوئی تبلیغ سے واقف نہ تھا۔ تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا تبلیغ ہی بنا دیا، حتیٰ کہ وہ رائیون مرکز میں مقیم بھی بنے۔ پھر بیماری کی وجہ سے رائیون والوں کے مشورے سے سوات مرکز میں مقیم بنے، اور آخری عمر میں بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے اپنی ہی مسجد میں تبلیغی اعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ 21 رمضان المبارک کی رات سن 2003 میں انتقال کر گئے۔ تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد انہوں نے سن 1977 میں اپنے بیٹے یعنی میرے والد محترم مولانا محمد ایوب خان صاحب کو رائیون مدرسے میں داخلہ دلوایا۔ سن 1986 کو میرے والد محترم دورے کے لیے خیر المدارس گئے، وہاں سے سن 1987 میں ان کی فراغت ہوئی۔ فراغت کے بعد رائیون مدرسے میں 1 سال تدریس کی، پھر تبلیغ میں سال لگایا، پھر اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے بنیر میں مدرسے کا آغاز کیا۔ ابتدا میں 2-3 طلباء تھے، پھر رفتہ رفتہ طلباء کی تعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ مختلف ممالک روس، تائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، فلسطین، اردن، افریقہ سے بھی طلباء دینی علوم کے حصول کے لیے بنیر آئے۔ الحمدللہ آج والد محترم کے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو پاکستان اور باہر ممالک میں مدارس چلا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ بنیر مدرسے میں 2-3 طلباء تھے، اور اب الحمدللہ بنیر مدرسے کے 40 سے زیادہ شاخ ہے، اور ہر سال تقریباً 40-50 علماء فارغ ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں میں ایک شاخ مدرسہ عربیہ دار التقوی سوات غالگے ہے۔ والد محترم کی فراغت کے بعد ان کی دلی تمنا تھی کہ گاؤں میں بھی ایک مدرسہ بنے۔ سن 1992 میں والد محترم کے دوست بھائی نظام الدین صاحب نے انہیں گاؤں میں مدرسہ بنانے کی پیشکش کی، لیکن والد محترم نے ان کو معذرت کی کہ میں تو خود بنیر میں ہوتا ہوں، مدرسہ چلانے کے لیے افراد چاہیے۔ پھر اس کے لیے والد محترم نے اپنے گاؤں میں محنت شروع کی۔ یہ وہ دور تھا کہ علماء کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اتنی جہالت تھی کہ میت پر 40 دن سوگ مناتے تھے، لیکن والد محترم مسلسل محنت کرتے رہے، کبھی جمعہ کے بیان میں تو کبھی عید کے بیان میں، کبھی فوتگی کے موقع پر تو کبھی ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو حفظ قرآن اور علم کے فضائل سناتے رہے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کا ذہن بنتا گیا، انہوں نے اپنے بچے بنیر مدرسے میں داخل کیے۔ ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے بنیر مدرسے سے مولی خورشید صاحب کی فراغت ہوئی، پھر یکے بعد دیگرے فارغ ہوتے رہے، مولی صفی اللہ صاحب، مولی ادریس صاحب، مولی مشتاق صاحب۔ جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو والد محترم نے ان کے لیے مدرسے کی فکر شروع کی۔ سن 2012 میں پھر بھائی نظام الدین صاحب نے، جو کہ والد محترم کے قریبی اور مخلص دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، گاؤں میں مدرسہ بنانے کی دوبارہ پیشکش کی۔ والد محترم نے ان کو اجازت دی، 1.5 سال میں یہ مدرسہ بنا۔ الحمدللہ اب اس مدرسے میں طلباء کی 350
300 تعداد ہے، 22 ان میں اساتذہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب والد محترم کے شاگرد ہے اور انہی کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اور آخر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آج اگر ہمیں اپنے گاؤں میں یہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں، علماء کرام نظر آ رہے ہیں، یہ سب اس تبلیغ کی برکت ہے جو میرے دادا مرحوم نے اپنے گاؤں میں شروع کی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ان بستروں کے اندر طلباء بھی ہے، علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے۔ جب تبلیغ کی محنت ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ثمرہ ہے وہ بھی نکلتا ہے۔